نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کے 66 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے صحیح طرح بیان کرنے کا اور عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور آپ کو بھی عمل کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عام خطاب فرمایا ہے تمام دنیا کے انسانوں کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو، اور ان کو یہ دعوت دی ہے کہ جو کوئی بھی مسلمانوں سے ہو، نصارہ سے ہو یعنی عیسائیوں سے، اور یہودیوں سے ہو، اور صائبین وہ فرقہ جو اس میں سب کفار آ گئے، یہ ان میں سے جو بھی ایمان لائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کی کتاب پر، یوم آخرت پر اور اس کے پیغمبر پر، اور پھر نیک عمل بھی کرے گا، یعنی جو ایمان لائے گا اس کے اوپر یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، اور جو اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں ان سے منع ہوگا، اور رسول کی اتباع کرے گا اور کتاب پر عمل کرے گا، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یعنی یہ اگر اس طرح زندگی اس دنیا میں گزاریں گے تو ان پر آخرت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی ان کو عذاب کا ڈر نہیں ہوگا، اور وہ غم بھی نہیں کھائیں گے اس بات پر کہ ہم سے وہاں دنیا میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، یعنی یہود کی ایک اور خباثت کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے اس میں، کہ جب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل گئی اور وہ لے آئے، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یا آپ اس طرح کدھر سے لکھ کر لے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ چلو
ان کے یعنی جتنے قبیلے ہیں ان میں سے بڑے لوگ سردار جو کہلاتے تھے ان میں سے چن کر لے آئیں تاکہ میں آپ سے بات کر لوں، اور یہ یعنی ان کو تسلی ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو کتاب ملی ہے۔ تو 70 آدمیوں کو لے کر وہ چلے گئے اور پھر وہاں اللہ کی بات سنی، اور پھر جب یہ واپس آ گئے تو اپنے قوم کو کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ اپنی طرف سے تھوڑی سی بات یہ شامل کر دی کہ اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم سے جو ہو سکے تو عمل کر لے، اور جو نہیں ہو سکتا تو اس کو خیر ہے، یعنی معاف کر دوں گا۔ یعنی یہ اپنی طرف سے انہوں نے یہ بات شامل کر دی۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب انہوں نے اس طرح بات کی تو بس لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تو بہت بڑے احکامات ہیں، اور اتنے سخت احکامات پر ہم کیسے عمل کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ کوہ طور ان کے اوپر اٹھا لے۔ جب اللہ کے حکم سے انہوں نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا لیا، اور پھر ان کو کہا کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو ان سب نے ایک دم سجدہ کر کے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مانا۔ ہمارے ایک بزرگ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ یہ اب سجدہ میں اب بھی یہ اوپر اس طرح دیکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ایک آنکھ سے اس طرح اوپر دیکھتے ہیں۔ یعنی جب پہاڑ اوپر اٹھا لیا فرشتوں نے تو ان کو یعنی بس یہ ہونے لگا کہ یہ ہمارے اوپر گرنے والا ہے، اور ایسا نہ ہو کہ گر ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر ایک دم کہا آمنا آمنا، ہم نے ایمان لایا اور ہم قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کہنے لگے، پھر اللہ پاک نے اس کو ہٹا دیا۔ تو اس میں اس واقعہ کا ذکر ہے، لیکن پھر یہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور آخر میں پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اور عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر ایک خاص واقعے کی طرف اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمایا ہے، یہ 2 آیتیں جو بعد میں آئی ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا سے لے کے مَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، یعنی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ایک قبیلہ تھا ان کا ایسا، یہود کا، کہ وہ سمندر کے کنارے رہا کرتے تھے، اور پھر وہاں وہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے ہفتے کا دن یعنی ایسا دن تھا کہ اس میں صرف ان کو اللہ کی طرف سے عبادت کی اجازت تھی اور کام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی شان کہ وہ سمندر میں یعنی وہ مچھلیاں جو تھی وہ یعنی ہفتے کے دن بہت زیادہ عمر آتی تھی، اور اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں وہ بہت کم ہو جاتی تھی۔ وہ سارا دن یعنی پھر کر کوئی 1 2 3 4 اس طرح کی مچھلیاں پکڑتے تھے۔ لیکن جب ہفتے کا دن ہوتا تھا، اللہ کا امتحان تھا، اتنی مچھلیاں آ جاتی کہ وہ اوپر ہی سب یعنی پھیرتی تھی۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اس دن تم نے شکار نہیں کھیلنا۔ تو پھر اللہ پاک نے جو حکم دیا تھا کچھ دن تو انہوں نے اس پر عمل کیا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک ہیلا نکالا، اور وہ ہیلا یہ تھا کہ سمندر کے کنارے بہت بڑے بڑے تالاب یعنی انہوں نے کھود دیے، اور پھر اس میں سے ایک نہر سا اس کی طرف کر دیا، اور ہفتے کی یعنی صبح یا یعنی جمعے کی شام کو وہ کھول دیتے تھے، وہ سارا پانی اس میں آ جاتا تھا، اور ہفتے کی شام کو جب وہ ساری مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی تو یہ پھر وہ راستہ بند کر دیتے تھے۔ اسی طرح وہ ان کو ایک قسم کا پکڑ لیتے تھے، اور پھر اتوار کو آ کر وہ سب پکڑتے تھے۔ تو ان میں 2 گروہ ہو گئے، ایک جو صحیح راستے پر تھے اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے تھے، تو انہوں نے ان کو منع کر دیا
کہ اس طرح نہ کرو، لیکن وہ دوسری گروہ نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، یہ تو ہمارے معاش کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ اڑے رہے اور بس کرتے تھے کہ وہ شکار بھی کرتے تھے۔ اور پھر اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اس طرح نہ کرو، لیکن یہ اپنی عادت سے مجبور تھے اور ہوس اور پیسوں کی لالچ میں یہ کام کیا کرتے تھے، یعنی شکار کھیلتے تھے اسی طرح، اور ان کو پکڑ کر پھر اتوار کے دن وہ سارا لے آتے تھے۔ تو وہ جو منع کرتے تھے انہوں نے اپنی جگہ الگ کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، لہٰذا تم تو منع نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے پھر یعنی جب وہ منع نہیں ہوئے، آخر میں اللہ پاک نے ان کو یعنی بندروں اور خنزیروں کے شکل کا بنا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوانوں کو بندر بنا دیا اور ان کے بڑوں کو یعنی بوڑھوں کو اور ایجڈ لوگوں کو وہ خنزیر کی شکل میں کر دیا۔ اور اللہ پاک نے پھر فرما دیا کہ یہ میں نے اس لیے کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میں آئندہ نسلوں کے لیے ان کو ایک عبرت کا نشان بنا دوں کہ یہ یعنی اس طرح کوئی اور کام نہ کرے۔ تو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو اس امت پر یہ رحم فرمایا ہے کہ اب ایسا عذاب نہیں آتا کہ لوگوں کی چہرے اور بدن مسخ ہو جائے اور شکلیں تبدیل ہو جائیں، اور یا ایسے قحط آ جائے کہ یہ سارے مٹ جائے، یا ایسا دشمن ان پر مسلط ہو جائے کہ ان کو نیست و نابود کر دے اور ایک بھی نہ رہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعائیں فرمائی تھی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی تھی۔ تو اس وجہ سے اب جو بھی عذاب آتے ہیں اس امت پر بھی، تو وہ یعنی ایسی ایک جگہ پر آ گئی، پھر دوسری جگہ پر لوگ رہتے ہیں، پھر تیسری جگہ پر آ گئی تو پھر چوتھی جگہ پر یعنی وہ لوگ رہتے ہیں، تو نیست و نابود یعنی سارے ختم نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پوری کی پوری ختم نہیں ہوگی اور قیامت تک انشاءاللہ یہ قائم اور دائم رہیں گے۔ تو ان آیات کا ترجمہ اب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو نصارہ ہوئے، والصائبین، اور صائبین جو اور دوسرے قسم کے کفار ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس میں مشرک اور کافر سب آ گئے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا من آمن باللہ، یعنی ان میں سے ان گروہوں میں سے کوئی بھی اللہ پاک پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل بھی کرے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہوگا عند ربہم، اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ پاک ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا جو ایمان لائے گا۔ ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا قیامت کے دن، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی اس دن کا غم اور حزن ان پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور بہت سخت ترین دن ہوگا۔ تو اس دن تو وہ لوگ نجات پائیں گے جو ایمان والے ہوں گے، جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ بہت تکلیفوں میں ہوں گے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یعنی ان سے یہ وعدہ لیا اور بلند کیا تمہارے اوپر کوہ طور کو، اور پھر فرمایا خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ،
جو تمہیں کتاب دیا ہے بقوت زور سے، یعنی قوت سے اس کو پکڑے، تھامے رکھو اس کو سینے سے اور اس پر عمل کرتے رہو۔ وَاذْكُرُوا اور یاد رکھو ما فیہ جو اس کتاب میں ہے یعنی تورات میں، لعلکم تتقون تاکہ تم ڈرو اللہ سے، یعنی اللہ کی ڈر کو دل میں رکھ کر اس کتاب کو اپنے سینے سے تھام لو۔ ثم تولیتم من بعد ذالک پھر تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ سو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی مہربانی، لکنتم من الخاسرین تم ضرور تباہ و برباد ہو جاتے۔ پھر اللہ پاک نے اس گاؤں والوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا اور تم خوب جان چکے ہو جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا تو ہم نے کہا ان سے ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ بندر ذلیل، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، یعنی جو زندہ بچ گئے تھے اور جن پر عذاب نہیں آیا تھا تو ان کے لیے ایک عبرت بن گئی، اور وہ شکر کرنے لگے اللہ پاک کہ ہم نے اللہ کا یعنی اللہ کے حکم کا مان کیا ہے اور اس کو انکار نہیں کیا ہے۔ وما خلفہا اور پچھلے آنے والوں یعنی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ وموعظۃ للمتقین اور اس واقعے میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے تو نصیحت ہے، اور جو اب بھی نہیں ڈرتے تو بس وہ ان کی مرضی ہے جو کچھ کرے، یعنی جو ڈرتے نہیں ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی دیدار سے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، تو وہ جو مرضی ہے بس کر لے، وہ تو پھر اپنی مرضی پر زندگی گزار رہے ہیں، لہٰذا اسی طرح پر وہ گزارتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔